بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستانی خلائی واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں تفصیلی رپورٹ. جیسے 5 اگست قریب آ رہی ہے اور عمران خان صاحب نے ایک بھرپور احتجاج کی کال دے دی ہے. علی امین گنڈا پور اس وقت ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے. اسی دوران امریکہ میں بھی ایک اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان میں جو اس وقت انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اس کا بھرپور فائدہ پہنچے گا. صورتحال یہ ہے کہ وہ وقت جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ بالآخر آ گیا ہے اور برطانیہ کے بعد آج امریکہ میں بہت بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے اور پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں اہم ترین سماعت آج رات ہوگی. زلفی بخاری سمیت بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے. امریکی ہیومن رائٹس کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق یہ 2 جماعتی کمیشن 2008 میں قائم ہوا تھا جس کا مقصد انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے اور دیگر متعلقہ انسانی حقوق کے معاہدوں کے تحت بین الاقوامی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور ان کا دفاع کرنا اور ان کے لیے بھرپور آواز اٹھانا ہے. امریکی کانگریس کے اسی انسانی حقوق کمیشن کی کمیٹی میں 15 جولائی کو یعنی کہ آج پاکستان میں سیاسی جبر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے واقعات پر اہم سماعت منعقد ہونے جا رہی ہے. کمیشن کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ اجلاس آج رات پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 12:30 بجے ہوگا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے ہیومن رائٹس کمیشن کی کمیٹی حکومت پاکستان کی جانب سے سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جبر اور اپوزیشن کے سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں پر مظالم، میڈیا کی نگرانی اور کنٹرول، پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. یعنی 8 فروری 2024 کو جو الیکشن چوری کیا گیا اس کا بھی آج جائزہ لیا جانا مقصود ہے اور عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدی جو اس وقت جیل میں قید ہیں اور خاص طور پہ وہ بھی جو فوجی عدالتوں میں سزا یافتہ ہوئے اور فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ہونے کے بعد اب سول جیلوں میں ہیں لیکن ان کی زندگی بھی ابھی تک اجیرن کی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال کا آج اس کمیشن میں جائزہ لیا جائے گا اور نوٹس کے مطابق گزشتہ برسوں میں حکومت پاکستان کا انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے احترام کے متعلق ریکارڈ انتہائی کمزور ہے. فریڈم ہاؤس کی جاری 2024 کی فریڈم ان دا ورلڈ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فوج حکومت کی تشکیل اور پالیسیوں پر غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتی ہے، میڈیا کو دھمکاتی ہے اور طاقت کے اندھا دھند غیر قانونی استثناء پر حاصل کیے ہوئے ہیں بہت سارے استثناء جو کہ اس کو حاصل نہیں ہونے چاہیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آج کی جو ہیئرنگ ہے یہ کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے. نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جبر کے موجودہ دور کا آغاز 2022 رجیم چینج آپریشن سے شروع ہوتا ہے جب فوج کے کرداروں کے ساتھ مقبول ترین لیڈر اور ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور بعد ازاں انہیں گرفتار کر کے کرپشن کے الزام میں سزا دی گئی اور جیل بھیج دیا گیا، جس کے بعد ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے متعدد حامیوں کو سخت جبر کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک مکمل طور پہ ایک FIR ہے، چارج شیٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ناجائز حکمرانوں کے خلاف. پاکستان میں فروری 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ یہ انتخابات آزادی اظہار رائے، سیاسی اجتماعات اور پرامن احتجاج کی آزادی پر غیر ضروری پابندیوں، بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں اور بدترین انتخابی تشدد کے ساتھ منعقد ہوئے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی 2023 کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں ان سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں پاکستان کی حکومت نے خود سرانجام دیا، جس میں جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل،
مذہبی اور نسلی اقلیتوں پر مظالم اور سرحد پار بین الاقوامی جبر کے اقدامات شامل ہیں، جن میں اوورسیز پاکستانیوں، ان کے عزیز و اقارب کو پاکستان میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور غیر قانونی طور پر بے بنیاد جھوٹے مقدمات بھی درج کیے گئے۔ امریکی کانگریس میں ہونے والی اس اہم سماعت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر زلفی بخاری بھی شریک ہوں گے اور وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، اور اراکین کانگریس اور عالمی میڈیا کو پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ملک میں جاری جمہوریت کے بحران کے متعلق زلفی بخاری جو ہیں وہ بریف کریں گے۔ زلفی بخاری نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو عالمی جبر ہے اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی غیر قانونی سزاؤں اور آزادی اظہار رائے پر بڑھتی پابندیوں کے متعلق بھی بات کروں گا۔ کمیشن نے اجلاس میں بیان دینے والے گواہوں کی فہرست بھی جاری کی ہے، جس میں زلفی بخاری کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل وسط ایشیا اور یورپ کے ایڈوکیسی ڈائریکٹر اور مینیجنگ ڈائریکٹر اور افغانستان امپیکٹ نیٹ ورک کے بانی صادق امینی بھی شامل ہیں۔ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنے والے کمیشن کے شریک چیئرمین ریپبلکن کانگریس مین کرسٹوفر سمتھ نے ایک پریس ریلیز میں یہ بھی کہا ہے کہ اجلاس میں پاکستان میں جاری سیاسی جبر، جس پر امریکہ کا رد عمل اور اس کے سدباب کے لیے کانگریس کی سفارشات پر بات ہوگی۔ واضح رہے کہ امریکی کانگریس کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر امریکی ایوانوں میں بائنڈنگ قانون سازی کا عمل شروع ہو سکتا ہے، اور یہ سفارشات امریکی وزارت خارجہ سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں کو بھی بھیجی جاتی ہیں تاکہ ریاستی سطح پر یہ معاملہ اٹھا کر اس پر مزید کارروائی کی جا سکے۔ اور واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی کانگریسی انسانی حقوق کمیٹی میں ٹرانزیشنل ریپریشن کی شکایات کے متعلق بھی سماعت ہوئی تھی، جس میں صحافی احمد نورانی جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے اور حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ریاستی جبر کا نشانہ بنانے کے اقدامات کے متعلق کمیٹی کو بریف کیا تھا، اور اس سے قبل برطانوی پارلیمنٹ کی بھی انسانی حقوق کی کمیٹی بھی پاکستانی شہریوں کی ٹرانزیشنل ریپریشن کی شکایات کے پیش نظر ایسی ہی تحقیقات کر رہی ہیں۔ اب دوسری جانب جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جی، اس میں بہت سارے ایسے اقدامات اور ایسے ثبوت جو ہیں وہ کمیٹی کے پاس آلریڈی پہنچائے جا چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو امریکن چیپٹر ہے، خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی اس سلسلے میں توغ کر رہے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر شہباز گل بھی پیش ہیں، جبکہ ڈاکٹر معید پیرزادہ اور دیگر وہاں پہ موجود جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس آج کے ایونٹ میں وہ بھی شریک ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، دونوں نے ان کی طرف سے بھی ایک چند دن پہلے اعلان ہوا تھا کہ وہ امریکہ جائیں گے، اور قاسم خان نے جو آخری انہوں نے جو گفتگو کی ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا اور وہ ہم سے دور رہے، یعنی انہوں نے اتنا وقت، انہوں نے کہا کہ بچوں کو نہیں دیا جتنا وقت انہوں نے پاکستان کو دیا اور پاکستان کے عوام کو دیا، اور اس لیے انہوں نے ایسا کرنا پڑا کہ انہوں نے ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر روز، انہوں نے کہا کہ وہ ہر روز بطور باپ کے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ ایک رہنما بن کر کھڑے رہے، اور اس ملک کو انہوں نے سب کچھ دیا، ہسپتال، یونیورسٹیاں اور انصاف کی ایک تحریک بھی انہوں نے دی۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں، ہمارے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں، سیر و سیاحت کریں، کرکٹ کھیلیں اور پاکستان چھوڑ دیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے بجائے ایک کال کوٹھڑی میں بند رہنے کو چنا، اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی قربانی پاکستان کے لیے ہے اور ان کی طاقت پاکستان کے عوام سے ہے۔ قاسم خان نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں 700 سے زیادہ دن کاٹ چکے ہیں، انہیں اپنے وکلا تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور اہل خانہ سے
ملاقات کی اجازت بھی نہیں ہے. ہم بچوں کو مکمل طور پر ہم بچے کٹ چکے ہیں ان سے اور ذاتی معالج تک کو ملاقات سے روکا ہوا ہے. یہ انصاف نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو تنہا کر دیا جائے اور توڑا جائے جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی ہے. تو قاسم خان صاحب جو ہیں جی وہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ کافی متحرک ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ قاسم اور سلیمان دونوں امریکہ وہ پہنچیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس جو سماعت ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں. لیکن میری اطلاع کے مطابق دونوں طرح کی ایک صلاح مشورہ چل رہا ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں یا پھر نہ. بلکہ ایک اور بات بھی ہے کہ ان کی کچھ ملاقاتیں امریکہ میں طے ہو چکی ہیں اور وہ ملاقاتیں کریں گے اور امریکن حکام کو اس بارے میں اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور کانگریس مین جو ہیں ان کو انفارم کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور ان کے والد عمران خان کے ساتھ کس قسم کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. اس بارے میں عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ اور قاسم اور سلیمان کی والدہ جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، جمائمہ خان، اور وہ بھی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر رہی ہیں اس سلسلے میں. جبکہ دوسری جانب جناب دو خبریں ہیں لیٹسٹ، اور اس میں جو مشہور و معروف چاچا ساجد نواز جو ہیں جنہوں نے چند سیکنڈ میں اس نظام کو پورے کے پورے نظام کو ننگا کر دیا تھا جو لاہور میں سیلاب آیا تھا، وہ تقریباً 4 دن کے بعد آج بالآخر بازیاب ہو گئے اور انہیں آج لاہور کی پولیس نے لے کے آئے ہیں اور مجسٹریٹ نے، لاہور کے مجسٹریٹ نے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. یعنی اگر ان کے خلاف کوئی FIR تھی تو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا. ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی تھی اور ساجد نواز کو رہا کر دیا گیا اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی 26 نومبر احتجاج کے 14 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی گئی ہے اور عدالت نے PTI رہنما کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں PTI رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی جی آج سماعت تھی مقدمے کی 26 نومبر احتجاج کے 14 مقدمات میں. تو وہ آج اپیئر نہیں ہوئے بلکہ وہ آج جو کارکنان زخمی ہوئے تھے ریلیوں میں ان کے گھروں میں جا کے عیادت کر رہے تھے، آج وہ عدالت میں نہیں آ سکے، جس کی بنیاد پر ان کی ضمانت خارج کر کے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اور جج تھے امجد علی شاہ صاحب، لیکن امکان یہی ہے کہ وہ اگلی ہیئرنگ پہ جا کے اپنی ضمانت کو ریسٹور کروا لیں گے اور گرفتاری سے بچ جائیں گے. لیکن چونکہ 5 اگست قریب آ رہا ہے اس لیے بھی یہ سارے کا سارا پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ 5 اگست کی تحریک شروع کرنے سے بعد رہے، جبکہ گنڈا پور جو ہیں وہ البتہ لیرو لیر ہو گئے ہیں اور ان کے بارے میں اب پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ لاہور کا دورہ کیا وہ از خود ایک مشکوک کارروائی لگتی ہے اور یہ پارٹی اور تنظیمی دورہ کم بلکہ ان کا نجی دورہ زیادہ محسوس ہوا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں اور اب عمران خان صاحب سے جیسے ہی کوئی ہدایات آئیں گی تو اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.